خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان، تمام پارلیمنٹیرینز، وہ قومی اسمبلی کے ہوں، وہ رسپیکٹیو صوبائی اسمبلیز کے ہوں، ان کو شاندار الفاظ میں ان کے کھڑے رہنے پر، ان کی استقامت پر، فستائیت کا سامنا کرنے پر یہ کہا ہے کہ یہ تمام میرا فخر ہیں، تمام پارلیمنٹیرین فخر ہیں، تمام کارکنان فخر ہیں، تمام اتحادی جماعتیں فخر ہیں۔ اور خان صاحب نے کرم کے معاملے کے اوپر سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب سے خصوصی گفتگو کی۔ اس کے اندر اسپیکر صاحب نے، عمر ایوب صاحب نے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنا فیڈ بیک دیا، اور خان صاحب نے اس بات پر زور دیا کہ جلد سے جلد اس مسئلے کو حل کرنا ہے اور اس کے حل کی طرف جانا ہے۔ یہ چند نکات تھے، چند پوائنٹس تھے، اور جو مطالبات ہیں وہ ہمارے دو ہی ہیں۔ وہ جو پہلے ہم نے کہا تھا کہ 9 مئی کے اوپر جو دوسری سائیڈ کا موقف ہے وہ ہمیں رسپانسیبل قرار دیتے ہیں، ہم بڑا کیٹیگرائز کر کے کہتے ہیں کہ ہم رسپانسیبل نہیں ہیں، دوسری سائیڈ رسپانسیبل ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ایک ایسا جوڈیشل کمیشن بنے جو سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز پر مشتمل ہو، تاکہ ایک غیر جانبدارانہ تحقیقات ہو سکے، سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لائی جائیں۔ وہ لوگ جو ان سی سی ٹی وی فوٹیجز کے اندر موب کو پرووک کر رہے تھے، کیونکہ موب سائیکی آپ سمجھتے ہیں کہ جب کراؤڈ ایک موب کی حیثیت اختیار کرتا ہے تو وہ پھر انکنٹرولیبل ہوتا ہے۔ وہ کون سے لوگ تھے جو ان کو پرووک کر کے مخصوص جگہوں کی طرف لے جا رہے تھے، اس کا تعین سی سی ٹی وی فوٹیج سے ہی ہو سکتا ہے اور کسی طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ اور 26 نومبر کے اوپر دیکھیں، ہمارا بڑا واضح موقف ہے کہ گولی چلی۔ آج کی تاریخ تک جو ہمارے پاس ایگزیکٹ ڈیٹا ہے، ہمارے 13 کارکنان شہید ہیں، ہمارے 64 بلٹ انجریز ہیں، اور ہمارے مسنگ کارکنز جو ہیں ان کی تعداد 150 سے 200 کے درمیان ہے۔ اس کے اوپر ہمارا موقف بہت کلیئر ہے کہ یہ پاکستان کی عوام پر حملہ تھا، پاکستان کی جمہوریت پر حملہ تھا، اور اس حملے کے جو ذمہ داران ہیں، جنہوں نے یہ آرڈر دیا گولی چلانے کا، وہ اس کے رسپانسیبل ہیں۔ اس لیے ہم 26 کے اوپر بھی جوڈیشل کمیشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں، 26 نومبر کے اوپر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا مطالبہ تھا میرا، وہ تمام جو سیاسی اسیران ہیں ان کی رہائی کا تھا، جو 9 مئی سے پہلے، 9 مئی کے بعد، 26 نومبر کے کیسز میں، مختلف جلسے جلوسوں کے، مختلف کارنر میٹنگز میں، نچلے لیول سے لے کے اوپر والے لیول تک، جو مختلف جیلوں میں ہیں، جن کا ٹرائل کمپلیٹ نہیں ہو رہا، جس کے اندر پروسیکیوشن کی طرف نہیں جا رہی، ان کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، ان کی رہائی ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اور آخری بات، عمران خان صاحب کی رہائی۔ عمران خان صاحب کی رہائی کسی ڈیل کے ذریعے نہیں ہوگی، کوئی پیپر سائن کر کے نہیں ہوگا، جس طرح کچھ لوگ رات کی تاریکی میں پیپر سائن کر کے اس ملک سے باہر چلے گئے سزا یافتہ ہونے کے باوجود۔ عمران خان اپنے تمام مقدمات کا سامنا عدالتوں میں کر کے، عدالتوں کے ذریعے عمران خان باہر آئے گا۔ وہ کوئی ایسی بات پر یقین نہیں رکھتا۔ اور یہ بھی میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، عمران خان صاحب وہاں پر ابھی بھی فوکس تھے کہ آپ صرف اسیران، کارکنان، ان کی رہائی کی بات کریں، لیکن کمیٹی کے تمام ممبران کا، تمام اتحادی جماعتوں کا، پورے پاکستان کی تحریک انصاف کی قیادت کا ہم نے خان صاحب کو پیغام دیا کہ آپ کی رہائی ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ آپ نے ایک اسٹیٹسمین شپ ظاہر کی ہے، شو کی ہے کہ آپ نے ایک لیڈر کا کردار ادا کرتے ہوئے کہا کہ میرے پارلیمنٹیرینز، میرے کارکنان، ان کو رہا کیا جائے، لیکن آپ کے پارلیمنٹیرینز، آپ کے کارکنان، آپ کی جماعت، آپ کے اتحادیوں کا اولین مطالبہ یہ ہے کہ آئینی، قانونی، عدالتی طریقے سے عمران خان صاحب رہا ہوں۔ اور میں یہ بات کلیریفائی کر دوں، جس طرح گزشتہ منتھ عمران خان صاحب کی تمام کیسز میں ضمانت مکمل ہو گئی تھی، روبکار جاری ہونے والی تھی، لیکن پھر قالین کا ایک ٹکڑا اٹھایا گیا اور ایک ایف آئی آر نکال کے تو خان صاحب کو اس کے اندر ریمانڈ کر دیا گیا۔ یہ کلیئر انصاف کا قتل بھی تھا، یہ کلیئر پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی تھی۔ تو ہماری جو کمیٹی حکومت سے بات کرے گی وہ اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو روکنے کے اوپر بات کرے گی۔ باقی خان صاحب انشاءاللہ اپنے مقدمات کو فیس کر کے باہر آئیں گے۔ اور افغانستان پر جو حملہ ہوا اس کے اوپر خان صاحب کا موقف بالکل کلیئر ہے۔ نمبر 1، ہم کسی پرائی جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ ہم پہلے بھی پرائی جنگ کا حصہ بنے، اس کا نقصان پاکستان نے
2 लाख के करीब शहादतों की सूरत के अंदर बर्दाश्त किया। हम अब भी किसी पराई जंग का हिस्सा नहीं हो सकते और अफ़गानिस्तान के ऊपर जो अटैक्स हुए हैं उनकी खान साहब की तरफ से कंडमनेशन आई है। वो हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान के लैंड ऑर्डर की बहुत सारी सिचुएशन अफ़गानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात के ऊपर है, तो खान साहब ने अफ़गानिस्तान के साथ मामलात को बातचीत के ज़रिए हल पर जोर दिया है। ये तमाम चीज़ें थी जो आज वहाँ पर डिस्कस हुई हैं। अब इंशाल्लाह उमर अयूब साहब की सरबराही के अंदर 2 तारीख को हम हुकूमती कमेटी के साथ बैठेंगे और ये तमाम चीज़ें उमर भाई वहाँ पर बयान करेंगे।